بلا شبہ خوش اخلاقی ایک ایسا زیور ہے جو انسان کو ہمیشہ کامیابیوں سے سرفراز کرتا ہے اور انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے خوش اخلاقی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ خوش اخلاقی کی پہلی قسم یہ ہے کہ جب انسان کو کسی کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی بہتر تعلق ہو تو اس شخص کے ساتھ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، یا بعض اوقات اس کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اس کی ملازمت کے تقاضے اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے، ورنہ اس کی ملازمت کی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یا پھر خوش اخلاقی انسان اس وقت استعمال کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اس وقت کرتا ہے، میٹھے بول اس وقت بولتا ہے جب اس نے اپنے کاروبار کو چمکانا ہو۔ یہ اس کی کاروباری ضرورت ہے۔ جب دکاندار کے پاس اس کے گاہک آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو ویلکم کرتا ہے اور ان کی آؤ بھگت کرتا ہے۔ اسی طرح وقتی ضرورت کے تحت انسان جب دوسرے انسان کے ساتھ اس سے کوئی مطلب ہو، اس سے کوئی ضرورت ہو تو وہ اس کے احترام میں انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بڑا خوش اخلاق ثابت کرنے کے لیے بھی اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بڑے پیار بھرے الفاظ سے بات کرتا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو پراثر ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے بھی خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لیکن جس خوش اخلاقی کی یہ جو قسم ہے یہ ساری وقتی فائدے انسان کو فراہم کرتی ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے خوش اخلاق رویہ اختیار کرتا ہے اس کے فائدے اس کو اس دنیا میں مل جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے یہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے تو یقیناً اس کے کاروبار میں بہتری آ سکتی ہے۔ اگر وہ کہیں پر ملازم ہے اور وہ اس ملازمت کے تقاضے اس کو مجبور کر رہے ہیں اور وہ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو یقیناً اس کی ترقی، اس کی کامیابی اس کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے، کسی کے ساتھ کوئی مطلب ہے، کسی کے ساتھ کوئی وقتی ضرورت ہے تو وہ شاید پوری ہو جائے، لیکن یہ خوش اخلاقی کی یہ قسم وقتی خوش اخلاقی ہے اور یہ دیر پا ثابت نہیں ہوتی ہے۔ خوش اخلاقی کی دوسری قسم وہ ہے کہ جب انسان کے کردار کے اندر ایک خوش اخلاقی بھر جاتی ہے، انسان سر تا پا اخلاق میں ڈل جاتا ہے اور وہ جب کبھی بات کرتا ہے تو اخلاق کے اندر رہتے ہوئے یہ بات کرتا ہے، اسے بغیر کسی لالچ کے دوسروں کے ساتھ وہ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو یہ جو دوسری قسم ہے یہ انسان کے کردار کا جب حصہ بن جاتی ہے تو وہ دنیاوی فائدے بھی اس کو مل جاتے ہیں اور اس کے اخروی فائدے بھی اس کو مل جاتے ہیں۔ خوش اخلاقی کی اس قسم میں انسان جب بولتا ہے اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ خوش اخلاقی کی اس قسم کو اپنانے والا انسان جب کبھی جس حالت میں بھی ہوتا ہے وہ اپنے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بات کرتا ہے، خواہ اسے کوئی غصہ کیوں نہ آ رہا ہو تو وہ اس غصے کے اندر بھی اس کے الفاظ جو ہیں وہ اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کی تضحیک کرنے کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت کے لحاظ سے ایک خام مال کے طور پر پیدا کیا ہے۔ جس طرح اللہ نے لکڑی پیدا کر دی ہے اس دنیا میں، لیکن انسان کے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اس سے کشتی خود بنائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خام مال کی صورت میں، خام مواد کی صورت میں لوہے کو زمین کے اندر چھپا دیا ہے، لیکن اس سے مشین بنانے کے لیے انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے اس لوہے سے مشین بنائے اور اس مشین سے مختلف فائدے حاصل کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایلومینیم اور پلاسٹک پیدا کر دی، لیکن ہوائی جہاز بنانے کے لیے انسان پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے ان ترقی کی منازل کو طے کرے اور ہوا میں اڑنے کے لیے ہوائی جہاز بنا دے۔
بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نواز دیا، لیکن اس کے استعمال کرنے کے لیے انسان پر چھوڑ دیا کہ وہ اس عقل کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی سے نواز دیا، لیکن یہ انسان پر چھوڑ دیا کہ وہ اس زبان کو، اس قوت گویائی کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ کیا وہ وقتی فائدے کے الفاظ بولتا ہے یا وہ اپنے کردار کے اندر ہر ایک لفظ کو ڈھال دیتا ہے تاکہ اس کے ہر کردار سے، اس کے ہر عمل سے اس کا اخلاق نمودار ہو، اس کے ہر پہلو سے اس کا اخلاق اس سے ظاہر ہو رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، لیکن انسان کے کردار کے لیے، انسان کے عمل کے لیے انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس سے کس طرح اپنے عقل کو، اپنی زبان کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اخلاق کی وہ قسم جس کے اوپر چل کر انسان اپنی آخرت کو بھی سنوار دے، اس کی زبان سے نکلے ہوئی الفاظ، خواہ وہ کسی موقع پر بھی ہوں، خواہ وہ کسی کے سامنے ہوں، کسی کی پشت پہ ہوں، وہ ایسے الفاظ نکلیں کہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اعضاء کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ جو خوش اخلاقی کے فائدے ہیں اس دنیا میں بھی اس کو ملیں گے اور آخرت میں بھی اس کو نوازا جائے گا اور اس کو اجر ملے گا۔